بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم 10 اگست 2025 ٹائٹل ہے ایسی شاندار چیزیں خدا کے یہاں کہاں۔ نئی دہلی کے بین الاقوامی صنعتی میلے 1961 میں امریکہ کی طرف سے ایک ہوائی موٹر کی نمائش کی گئی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ زمین پر بھی دوڑتی تھی اور 60 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا میں بلند ہو کر بھی اڑتی تھی۔ ایک نوجوان سادھو جب نمائش کے مختلف عجوبوں اور رنگینیوں کو دیکھتا ہوا امریکی پویلین کے پاس پہنچا اور اس جادوئی گاڑی کو اڑتے اور دوڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہو گیا۔ کیا میں تیاگ اور قربانی کی زندگی چھوڑ کر مادی ترقیات کی دنیا میں اپنے حوصلوں کی تسکین ڈھونڈوں؟ سادھو نے کہا، گیروے کپڑے میں ملبوس اور لمبے بکھرے ہوئے بالوں والا یہ ہندوستانی نوجوان 20 منٹ تک اس امریکی موٹر کو دیکھتا رہا جس کو نمائش کے ذمہ داروں نے مستقبل کی کار کا نام دیا تھا۔ جب اس کے بارے میں سادھو کا تبصرہ پوچھا گیا تو اس نے گہرے تاثر کے ساتھ جواب دیا، اس نے مجھے اس سوچ میں ڈال دیا ہے کہ دونوں دنیاؤں میں سے وہ کون سی دنیا ہے جس کو میں اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھوں۔ ہندوستان ٹائمز 20 نومبر 1961۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ پڑھیے۔ جولائی اگست 1975 میں بہار میں ہولناک سیلاب آیا تھا۔ اس میں بہت سے خاندان بے گھر ہو کر مجبور ہوئے کہ کسی دوسری جگہ اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کریں۔ انہی مصیبت زدگان میں ایک غریب مسلم خاندان دہلی آیا۔ گھر کا مرد طوفان میں ختم ہو چکا تھا۔ 12 سال کے یتیم لڑکے شریف اور اس کی دبلی اور بیمار ماں کو جو امید دہلی لائی وہ تھی کہ اس کا داماد یہاں رکشہ چلا کر اپنی روزی کما رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ رکشہ کھینچنے والا ایک شخص 2 خاندانوں کی پرورش کس طرح کر سکتا تھا؟ شریف کو ملازمت تلاش کرنی پڑی۔ اولاً کچھ دنوں ایک معمولی ہوٹل میں پلیٹیں دھوتا رہا۔ اس کے بعد ایک خوشحال مسلم خاندان میں اس کو گھریلو کاموں کے لیے 50 روپے ماہوار پر جگہ مل گئی۔ شریف ایک انتہائی غریب خاندان کا لڑکا تھا۔ اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد اسے جو بستر ملا وہ زمین پر بچھا ہوا ایک ٹاٹ تھا۔ اب تک کی زندگی اس نے اس طرح گزاری کہ نہ کبھی اس کے پاؤں میں جوتا پڑا اور نہ جسم پر پورا لباس پہننے کو ملا۔ سردیوں کی رات کے معنی اس کے نزدیک صرف یہ تھے کہ لکڑی کے ٹکڑے اور پتیاں جمع کر کے کچھ دیر آنچ اور دھوئے میں گزارے جائیں اور اس کے بعد ایک پھٹا ہوا ٹاٹ بچھا کر دوسرا پھٹا ہوا ٹاٹ اوپر سے لپیٹ لیا جائے۔ دسمبر کی ایک صبح کو جبکہ شریف مالکہ مکان کا بستر سمیٹ رہا تھا، اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں رینگا۔ مسہری کے اوپر بچھا ہوا موٹا نرم گدا، اس کے اوپر خوبصورت چادر اور مخملی کپڑے میں بنا ہوا شاندار لحاف، ان چیزوں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مبہوت کر دیا۔ آپا، وہ مالکہ کی لڑکی سے بولا،
کیا اللہ میاں کے یہاں ایسا بستر ہوگا؟ وہ اپنے اس سوال میں اتنا گم تھا کہ وہ یہ بھی نہ سن سکا کہ لڑکی کہتے ہوئے چلی گئی ہے، بے وقوف، وہاں تو اس سے بھی اچھے بستر ہوں گے۔ گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو موجودہ زمانے میں سارے لوگ اسی نفسیات میں مبتلا نظر آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، عالم جاہل، سب کے سب دنیا کی دل فریبیوں پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ لذت، دولت، شہرت، عزت، مرتبہ، اقتدار، غرض دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کا ایک ذرہ بھی اگر کسی کے سامنے آ گیا ہے تو وہ اس کی طرف اس طرح دوڑ رہا ہے گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو، خدا کے یہاں بھلا ایسی شاندار چیزیں کہاں ملیں گی؟ پھر کیوں نہ اسی دنیا میں جو کچھ ملے اس کو حاصل کر لیا جائے۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں مذہبی لوگوں کا حال بھی وہی ہے جو دوسرے اہل دنیا کا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو دنیاوی امکانات ان کے لیے کھلے ہیں ان کی طرف دوڑ بھاگ میں وہ دوسروں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہیں۔ عہدوں اور مناصب کی دھوم، صدارت و نظامت کے اعزازات، جلسوں اور جلوسوں کی نمائش، بین الاقوامی کانفرنسوں کے لیے پرواز، ایڈریس اور استقبال کے تماشے، اخبارات کی سرخیوں میں چھپنا اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کا شوق ان کو بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی عام دنیا دار کو ہو سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص آخرت پر تقریر کر رہا ہے اس کو بھی آخرت کا یقین نہیں، اگر ہے تو بہت کم۔ الرسالہ 78۔ جی آرٹیکل فنش۔ آرٹیکل سے میں سمجھ پا رہا ہوں کہ پہلے جو انسان تھے وہ مطلب آج کے جو انسان ہے نا وہ ان کو جنت کی ضرورت محسوس نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ جو تصور جنت کا پیش کیا جاتا تھا پہلے کے زمانے میں، آج وہ ساری چیزیں یا اس سے بھی بڑھ کر آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، یا پھر ہم آس پاس اس کو دیکھتے ہیں جس کو لوگ اچیو کرنے کو اپنے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کامیابی کا ایک پیمانہ مانتے ہیں۔ تو جو جنت کا کانسیپٹ ہے اب وہ لوگوں کو اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ اس سے بیٹر چیزیں تو ہم کو یہیں پر مل رہی ہے جس کا ہم لطف اٹھا رہے ہیں۔ جو پہلے کے زمانے کے لوگوں کو مطلب بادشاہ لوگ تھے ان کو بھی یہ چیز نہیں تھا کہ سردی کے موسم میں وہ گرمی کا احساس لے سکے، یا پھر گرمی میں وہ بالکل ایسے روم میں جائے جہاں گرمی کا احساس ہی نہ ہو۔ یہ صرف جنت کا تصور کے طور پہ تھا کہ انسان کی چاہت تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اس کی زندگی پریشانیوں سے، مصیبت سے خالی رہے اور دکھ، ٹینشن، تکلیف سے خالی رہے اور وہ جو چاہے وہ ملے۔ لیکن پہلے وہ مجبوراً ان کو جنت کا کانسیپٹ ماننا ہی پڑتا تھا، کیونکہ وہ اگر نہ بھی مانے تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، تو انسان کیا ہے جنت کو اب ایز اے کوئی بڑی چیز سمجھ نہیں رہا ہے۔ جیسے میرے پاس کوئی چیز آلریڈی موجود ہے تو میں اس کوئی مجھے اس بارے میں بتائے گا تو مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں آئے گا، اور اگر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے
اور پھر کوئی مجھے اس بارے میں بتائے تو میرا انٹرسٹ اس میں آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے کانسیپٹ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ جو چیزیں بیان ہوتی ہے وہ صرف ایک مہمان نوازی ہے جو قرآن میں بیان ہوتا ہے یا مسجدوں میں بتایا جاتا ہے۔ اصل جنت کا چیز آج انسان کس چیز کو سپیریئر سمجھتا ہے اور جو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر ہم اس کا آئیڈیا دیں تو شاید جنت کا جو کانسیپٹ لوگوں میں احساس محرومی جو ہے نا، جب تک نہیں آئے گی تب تک انسان کیا ہے، جنت کو طلب نہیں کرے گا۔ اور میں دوسرا پوائنٹ سمجھ پایا کہ آج دین کا بھی جو کانسیپٹ ہے جو چل رہا ہے وہ بھی بالکل بدل چکا ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ آشیرواد یا پھر برکتیں حاصل ہو جائیں، یہی چیز ہے کہ انسان آج اجمیر ہمارے پاس ہے تو اتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، اتنے لوگ جاتے ہیں کہ ہمیشہ کبھی بھی چل جاؤ پورا اجمیر بھرا رہتا ہے، کہ لوگ کتنی منتیں کتنی تمنائیں کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو یہی ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا جو لوگوں کے نزدیک کانسیپٹ ہے وہ بھی صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کی کچھ برکتیں حاصل کر لیں۔ تو میں اس آرٹیکل سے یہ 2 پوائنٹس اور یہی میں سمجھ پا رہا ہوں، اور اگر کوئی پوائنٹس آتا ہے تو میں بتاؤں گا۔ جی جی احمد فرید بھائی، آپ اپنی لرننگ رکھیے۔ جی جزاک اللہ صاحب بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو آرٹیکل ہم لوگ پڑھے وہ مینلی جو مائنڈ سیٹ جو لوگوں کے اندر ہے پیراڈائز کا، اس کے بارے میں ہے۔ تو جتنا بھی ہم مولانا کو سنے ہیں یا پڑھے ہیں، اس کے اکارڈنگ جو میرا ٹیک اوے اس آرٹیکل کو پڑھ کے آیا، اس میں سب سے پہلا یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ دنیا بنایا اینڈ اس کو ایز اے ٹیسٹ کے طور پر بنایا، اور بہت ساری چیزیں جو آج ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کو ایز اے سپورٹ سسٹم کے طور پر رکھا۔ تو وہ سپورٹ سسٹمز جو ہیں وہ ہمارے سروائیول کے لیے اور ٹیسٹ کو بہترین ڈھنگ سے دینے کے لیے ضروری ہیں، وہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ پہلے کے سمے میں جو ایک مولانا لکھتے ہیں ایک ایج تھا ایگریکلچر اینڈ ہنٹنگ کا، وہ تھا اس زمانے کے ٹائم کا ضرورت۔ اس کے بعد ایک ایسا ایج آیا جس میں فلسفی اور ریلیجن بہت ابھرا، اور ابھی کا جو ماڈرن ایج ہے جس پر دھیان ویسٹرن سویلائزیشن نے زیادہ دیا، اس کی وجہ سے آج اتنے ترقی کر رہے ہیں، وہ تھا دا ایج آف سائنس، اور وہ آج بھی بنا ہوا ہے۔ تو جیسے جیسے انسانی پیریڈ آگے بڑھتا گیا تو جب ضرورت بہت obvious بنتی گئی تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے اس سے ہائر پرپس کا ایک ضرورت آیا۔ جب کھان پان بہت اچھے تعداد میں لوگوں تک ملنے لگا اور جب یہ چیزیں بہت obvious ہو گئیں تب اس کے اوپر آیا، لوگ ڈیپ تھنکنگ کرنے لگے، فلسفی کا ایک اسپیکٹ آیا، پھر لوگ ریلیجن کو اور زیادہ سمجھنے لگے، پڑھنے لگے، گاڈ سے زیادہ نیئرنیس ہونے لگے۔ دین یہ سب کے بعد بھی جو ڈیولپمنٹ، سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو آیا، پھر اس کے اوپر اپ گریڈ ہو کے یہ چیز آیا ہے۔ تو آج کے دور میں جیسا ایک سٹوری کے تھرو جو مولانا یہاں بتائے ہیں، اس انسان کے سٹوری میں جو چیز آیا ہے کہ
اس کے لیے یہ سب چیزیں obvious نہیں تھی. ہاں، ایک جس طریقے کے گھر میں آج ہم لوگ رہتے ہیں اور نارمل کھانا پینا ہو گیا، بیڈ میں سونا ہو گیا، ہوادار کمرہ، اے سی، تو اس کے لیے وہ ایک ضرورت تھا جو اس سے مل نہیں پا رہا تھا. تو اس نے اس ضرورت کو پاتے پاتے اس کو ایک کنیکشن بنا دیا لائف آفٹر ڈیتھ کا، اینڈ اس سے اس نے ایک پیراڈائز کا ایک امیج بنایا. تو اس نے کیا کیا، جو اس کی ضرورت تھا اس کو اس نے ایک طریقے سے مقصد بنا دیا. آج کے دور میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں، جو چیزیں ضرورت کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو پرووائڈ کیے ہیں، جیسے اگر ہم لوگ دن میں بہت ادھر ادھر کام کیے ہیں، ادھر ادھر کھٹے ہیں، گھر میں آ کے تھوڑا بہت کسی کے ساتھ اگر ہم لوگ کھیل لیے، یا تھوڑا بہت ریلیکسیشن کے لیے تھوڑا سا میوزک سن لیے، تو یہ سب پارٹ آف لیونگ ہے، یہ پارٹ آف سروائیول ہے. مگر لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی ایک مقصد بنا دے رہے ہیں. یہاں سے پھر میوزیشینس کا ایک کیریئر پوائنٹ نکل کے آ جاتا ہے، اور اسپورٹس کا تو ہے ہی بہت سارا کیریئر پوائنٹ، اولمپکس ہے، کرکٹر ہے، فٹ بال ہے. اور جب یہ ضرورت مقصد میں بدل جاتا ہے تو اس انسان کو جب گاڈ سے کنیکٹ کر کے پھر سوچتا ہے اسی طرح کا انسان، تو اس کو پیراڈائز اس حساب سے اس کا امیج اس کو بنتے ہوئے دکھتا ہے. آج وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، بہت زیادہ وزڈم ہے، ان لوگ جب گاڈ کے کانسیپٹ کو دیکھتے تو ان لوگ یہ سب چیز میں سیمت نہیں رہتے کہ انہیں کھانے پینے کو بہت ملے گا اور بہت سارا چیز جو نارمل مسلم مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے جنت کا، بلکہ وہ ایسا نہیں رہتا، اس سے اوپر کا رہتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر وہ سب چیز ایکسپلور کر پائیں گے جس کے لیے یہاں پر ایک لمٹ اللہ تعالیٰ سیٹ کر کے رکھے. اگر کسی کو ایسٹرو فزکس بہت پسند ہے، ملینس لائٹ ایئر دور جا کے اس کو کوئی پلانٹ کو ایکسپلور کرنا ہے، یا کوئی ایک اگر ایگزسٹ کرتا ہے ویسا ایلین سویلائزیشن تو اس کے بارے میں جاننا ہے، تو وہ جنت کو اس نظریے سے دیکھے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ چیز وہاں پر دے گا کہ اگر ہم لوگ کا کچھ من کر رہا ہے کسی پلانٹ کے بارے میں ریسرچ کرنے کا، کسی سویلائزیشن کے بارے میں پڑھنے کا، یا کچھ بھی اس طریقے کا چیز، تو جنت کو وہ اس طریقے سے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر یہ چیز کرنے کا ایک آزادی دیں گے، ایک ٹائم لیس، ایک میرے پاس ٹائم لیس اور بہت زیادہ ریسورس کے ساتھ ہم کو دیں گے. ہو سکتا ہے پورا کا پورا اسپیس شپ بنایا دے دے، لائٹ کا اسپیڈ سے چلتا ہے وہ، جو کہ آج کے دور میں وہ اس طریقے کا اسپیس شپ بنانا ہیومنلی امپاسبل ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حساب سے. تو میرا جو ٹیک اوے اس کو لے کر یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے اپنا زندگی کاٹتا ہے وہ اس طریقے سے اپنے گولز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اسی میں جب وہ اپنا ایک اسپریچول کنیکشن بیٹھا دیتا ہے تو وہ پھر اس حساب سے گاڈ کو اینڈ ریوارڈ سسٹم کو اینڈ پیراڈائز کو امیجن کرتا ہے. تو اس میں جو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک عمر سے وہ سچائی کی تلاش میں لگ جائے کہ وہ جو ایک امیج بنایا ہوا ہے جس چیز کا بھی، جس گاڈ کا، جس ریوارڈ سسٹم کا، جس پیراڈائز کا، وہ سچ میں ویسا ہے یا نہیں ہے، وہ یہ چیز جان لے. کیونکہ پیراڈائز میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کھانا پینا نہیں ملے گا، یا جو ضرورت کی چیزیں جو آج ہمیں یہاں مل رہی وہ وہاں نہیں ملیں گی. وہ ضرورت کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو وہ تو وہاں بھی ملیں گی، کھانا ہو گیا، سونا ہو گیا. مگر اس کے علاوہ وہ پیراڈائز میں جو ایک ایسینشیل چیز ہے، جو ایسے ہائی وزڈم لوگوں کا، نوبل پرسنس کا، وہ جو سویلائزیشن ہوگا اس میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کے بارے میں بھی لوگ جانیں. کیونکہ آج کے بھاگ دوڑ کی زندگی میں لوگ اتنا یہ سب میں جوٹ جاتے ہیں کہ
وہ ایک سیکر کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو ایک دم ہی کھو دیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو دوستوں کے ساتھ بتا لیتے، فیملی کے ساتھ بتا لیتے، نہیں تو وہی صبح سے جو کہیں کام پہ لگے ہوئے یا کہیں پڑھائی پہ لگے ہوئے تو رات 11-12 بجے تک اسی میں ہی لگے ہوئے رہ جاتے ہیں. یہ تھا میرا آج کا ٹیک اوے. تھینک یو. جی، ایک پوائنٹ جو میرا چھوٹ رہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاہے دین کے نام پہ ہو یا کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں آس پاس، تو کسی کے پاس ایک گریٹ پرپز نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہم کو یہ کیپیسٹی دے رکھی ہے اس کا ہم کیا استعمال کریں، یعنی خدا کے نزدیک ہم کریں کیا. تو اس کا کلیئر بھی کانسیپٹ بھی لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر کچھ تو کریں گے. اب دین ہم کو صرف آج کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس کا پھر کرنا کیا ہے. تو جب لوگوں کو وہ نہیں ملتا ہے تو سیکنڈ آپشن یہی ہوتا ہے جو سوسائٹی پیمانہ سیٹ کر رہی ہے. تو یہ بھی میرے من میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے. چلیے اب میں انوائٹ کرتا ہوں بلال بھائی کو کہ وہ اپنی لرننگ شیئر کریں. سسٹر فریہ پہلے کچھ بولنا ہو ان کو اگر. ہاں میں آج جو میں ان میں اتنے اردو تو نہیں سمجھ پاتی، لیکن میں جو بھی سیکھا ہے میں نے آج سن کے اور سمجھ کے، یہی کہ آج کل کے لوگ جنت کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے، کیونکہ ایوری تھنگ دے کین بائی تھرو منی. بیکاز اگر کس کو گرمی لگ رہی ہے تو دے کین بائی اے سی اینڈ لیو اے بہت ہی اچھی طرح سے جی سکتے ہیں، لگژریس بیڈ خرید سکتے ہیں. لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے جو اگر لوگوں کو بولوں بھی کہ جنت ہے تو لوگ بولیں گے کٹ کا تم نے دیکھا ہے. لیکن ہم نے جو سورہ رحمان میں پڑھا ہے کہ جنت میں ایسے لہریں بہے گی، ایسے جو جنت کی ایکسپریش اللہ نے دیا ہے. تو جنت ایک بہت ہی فار ایور چیز ہے. دا ورلڈ از اے ٹیمپرری پلیس اینڈ ایوری ون، اور ہم لوگ اس ورلڈ پہ جتنا ہم اس زمین کے اوپر رہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں زمین کے نیچے رہنا ہے. تو یہی اس دنیا کا رول ہے. اور جو ابھی میں ایک بکس پڑھی ہوں مولانا جی کے لیڈنگ آف اسپریچول لائف، جہاں پہ میں نے نیچر کے بارے میں سیکھا ہے. اسی میں سے ایک ریلیٹڈ میں بولنا چاہوں گی کہ اگر ایک ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کو ہم لوگ سب لوگ بولتے ہیں کہ شاید یہ کسی نے جنت کا دروازہ کھول دیا، یہ ہوا شاید جنت سے آیا ہے. سو آج کل کے لوگ وہ فیل نہیں کرتے، کیونکہ اگر گرمی لگ رہی ہے تو اس میں بیٹھ جائیں گے. جو نیچر کی ہوا ہے وہ ہوا کو اس کو محسوس کر کے جو شاید یہ اللہ سے آیا ہے یہ ہوا، یہ وہ فیلنگ مسنگ ہو گئی ہے. اور جنت جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے، جس کی کاسٹ ہے گڈ ڈیڈس اینڈ، اور جہاں پہ ہم لوگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور آفٹر عبادت جو عبادت ہے وہ شاید جب تک ہم لوگ اس دنیا میں ہیں تب تک عبادت ہے، کیونکہ نماز اس دنیا کے لیے ہے، اور جو فاسٹنگ ہے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی عبادت اسی دنیا کے لیے ہے، اور اچھے کام بھی اسی دنیا کے لیے ہے. لیکن جنت میں وہ سب ہم لوگ مس کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ سب وہاں پہ نہیں ملنے والا. سو میں نے یہی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی ہے. جی ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ 2 لوگ جوائن کیے ہیں، اور محمد باعزید بھائی ہیں، اور ان کے ایک دوست ہیں، ساتھی ہیں، شاید کزن ہیں، سلیمان بھائی فرام بنگلہ دیش. دونوں مولانا کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کے آرٹیکلس کو پڑھتے ہیں. تو میں نے ان کو کافی لیٹ دیا تھا، تو ابھی شاید اس لیے وہ لیٹ سے جوائن کیے ہیں. تو اب میں اپنی لرننگ شیئر کرتا ہوں جو اس سے سیکھا ہے. بات بہت ہی تینوں لوگوں نے جو بتائی، ہمارے صاحب بھائی نے، میر احمد فرید نے، اور فریہ آپا نے، بات ایک طرح سے سارے اینگل سے کورڈ ہے. کوئی اس میں ایڈیشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ایک ایموشن ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. جس کو ملا ہوا ہے وہ اس پائے ہوئے میں گم ہے. جو اس کو ملا ہوا حاصل ہو گیا وہ اس میں گم ہو گیا ہے، جو بھی اسے مل گیا ہے. اور جس کو نہیں ملا ہے وہ اس کے پانے کی امید میں گم ہے. بٹ جس کو ملا ہوا ہے وہ اس دنیا کی چیز کو
ہی پا کے گم ہے. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہی ہے اور بس یہی ہے جو کچھ ہے، اسی میں ہی زندگی ہے، اور اسی کو اور بہتر اس سے کوئی اگر ہائر ٹیکنالوجی اگر آتا ہے، اگر اور زیادہ کمفرٹ آتا ہے تو اس کو لے لیا جائے، اور یا پھر ہائر پوزیشن ملتی ہے دنیا میں تو اس کو لے لیا جائے. تو جیسے مولانا نے دوسرے ایک پیراگراف میں بھی اس میں مینشنڈ ہے کہ بڑے بڑے سیمینار میں، بڑے بڑے عہدے میں، بڑے بڑے پوزیشن میں جانے کی کوشش ہے سبھی کی، ہم لوگ کی. ایک وہ ہے جو اس کو ملا ہوا کلاس ہے، ایک دوسرا کلاس ہے جو ہیو ناٹس کا، جن کو کہ نہیں ملا ہوا ہے. وہ بیچارے بھی اس دنیا میں جو اویلیبل ہے اس کے اوپر اٹھ کر کے نہیں سوچ پا رہے. ان کا گول یہ بن گیا ہے اس کو پانا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے آدمی کو یہ ملا ہوا ہے، یہ میرے پاس تو نہیں ہے. جس کو لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں بالکل، اس بندے کا جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، وہ دل کو پھاڑنے والا اسٹیٹمنٹ بھی تھا. کیا اللہ کے پاس ایسی بستر ملے گی؟ تو بیچارہ اتنا زیادہ دوا اور اتنا زیادہ ایبسنس میں انسان جی رہا ہے کہ اس کو انسان کا تھاٹ پروسیس نا، تصور بھی اسی پہ کام کرتا ہے کہ جو وہ دیکھ سکتا ہے. جیسے بہت زیادہ تھیوریٹیکل انسان سمجھ نہیں پاتا، بہت زیادہ کانسیپچول انسان سمجھ نہیں پاتا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ایگزامپلس بھی دیے ہیں، وہ جو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے یا جو پایا ہے اس کے بیس پہ کر کے باتیں کہی ہیں. بٹ اس میں یہ کہا ہے اس سے بہتر. تو جو ہمارے جو علماء ہیں یا جو ہمارے جو اسکالرس ہیں، وہ بھی بس وہیں تک رک گئے. اس سے بہتر کو ایکسپلین کر پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان وہی سمجھا. اگر میں اکبر کو اگر بتاتا کہ ایک لفٹ ہوتا ہے جو آپ کو گراؤنڈ فلور سے 5ویں منزل پہ لے کے چلا جائے گا، اور آپ گھر بنا سکتے ہیں، 100 منزلہ 200 منزلہ گھر بھی آپ بنا سکتے ہیں، تو وہ شاید اس کے تصور کی باہر کی چیز ہوتی، کیونکہ وہ چیز اس نے اپنے آس پاس دیکھی نہیں ہے. اس نے دیکھا ہے ایک پرٹیکولر ہائٹ تک گھر بنتا ہے، تو اس سے آپ تھوڑا سا اس کو اور بڑھا کے بولیے گا تو شاید وہ امیجن کر پائے گا. تو یہ ہماری امیجنیٹو پاورز کی کمی ہے، اور ہم لوگ اس امیجنیٹو پاور کو یوز بھی نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم ٹھہراؤ نہیں ہے ہمارے پاس. جس کو نہیں ملا ہے، وہ جو دنیا میں جو دیکھ رہا ہے، اس کو پانے کے لیے اس کا سارا کنسرن ہے. جس کو ملا ہوا ہے، اس کو اب یہ چاہیے، وہ مٹیریل پلیزر ملا ہوا ہے تو اب اس کے ایگو کا سیٹسفیکشن چاہیے، جیسے اس کو پوزیشن چاہیے، تو اس کے لیے بھاگ رہا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ سرکل. یہاں پر انسان کا اگر آپ انسان احاطہ کرے مولانا کے اس آرٹیکل کے، اس پہ مولانا آبویسلی جب لکھتے ہیں تو قرآن کے ذیل میں لکھتے ہیں، تو وہ ایکچولی ہیومن انڈرسٹینڈنگ، ہیومن لائف کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدد کر رہا ہے کہ ہمارا دوڑ کہاں تک ہے. اگر ہمیں یہ مل جائے، مٹیریل پلیجر مل جائے، تو پھر ہم اپنے پوزیشن، اپنے عہدے کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہوئے پائے جائیں گے، اپنے اکلیم کے لیے، اپنے پاور کے لیے، اس کے لیے. بٹ ان سب سے اوپر اٹھ کر کے ایک الگ ہی دنیا ہے، ایک الگ ہی احساس ہے، جس کو کہ شاید میں بھی اس کو ورڈ میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ مولانا کے سامنے بھی میں اس میں فیل ہوا تھا. مولانا ایک بار کچھ میرے سے خدا کے تصور سے پوچھ رہے تھے، اور میں نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ دینے والا اور میں لینے والا، ایسا کچھ ریلیشن میں اپنے ریلیشن شپ کو خدا کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا. تو مولانا کو میں نے پایا تھا، مولانا سر ایسے ایسے دائیں بائیں گھما رہے تھے، جیسے کہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو رہے تھے، اور اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ اللہ اللہ. مطلب کہ انسان کا خدا کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ بس یہیں تک ہے. اگر کسی کا ہے بھی، جو کہ اس آرٹیکل میں بات کہی گئی ہے کہ انسان بھولا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے خدا سے، صرف اس سے لینے کے لیے ہمارا اس سے ریلیشن ہے. تو یہ ایک بہت ہی الگ ٹائپ کی بات ہے جو مولانا کرتے ہیں، اور اس بات کو شاید سمجھنے کے لیے بھی جو مائنڈ سیٹ چاہیے، پتہ نہیں، جیسے آخرت میں کے ایبسنس میں جی رہے ہیں ہم لوگ. وہ بھی اب آپ جب ہم آخرت کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پر پلیجرز کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ایز کی بات کرتے ہیں.
تو یہ ہمارا دیٹ از ہاؤ فار وی کین سی، یہ ہم لوگ کے یہ ایک ریفلیکشن ہے. تو بیسیکلی اٹس اے تھاٹ پرووکنگ آرٹیکل کہ جو ہم کو سوچنے پہ مجبور کرے. اور پھر میں اپنے آپ کو پھر سے اسی لمیٹیشن پہ پا رہا ہوں کہ اس کے آگے انسان تو میں کیا ہی بولوں اور کیا ہی ایکسپریس کروں، کیونکہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ شاید میرے پاس وہ تھاٹ پروسیس نہیں ہے، وہ آئیڈیاز نہیں ہے. تو مولانا سے ہم لوگ بس کوشش کرتے ہیں کچھ مل جائے کیونکہ ہم تو سوچ پا نہیں رہے اس لیول پہ جا کے. جی فیاض بھائی. کوشک دا اور بیزد صاحب دونوں جوائن کیے لیٹ میں تھوڑا، تو آئی ڈونٹ نو اف دے وڈ لائک ٹو سے اینی تھنگ. کچھ اگر آرٹیکل پڑھا ہے آپ نے بائزد دا، اگر کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں بائزد دا. آپ کو شاید ٹائم بھی نہیں ملا ہوگا آرٹیکل پڑھنے کا، تو آپ آج صرف ڈسکشن سن لیجئے، انشاءاللہ پھر بعد میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کر لیجئے گا. کوشک دا آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا آرٹیکل کے؟ میں ابھی آیا ہوں، میں سننے کے لیے آیا ہوں، آج سنوں گا. ٹھیک ہے، ایک بار سنتا ہوں. میں لیٹ ہو گیا میں نے. ٹھیک ہے اوکے. ہاں فیاض بھائی. جی بلال بھائی، فرید بھائی کی بات میں سمجھ نہیں سکا تھا. فرید بھائی اپنی بات کو تھوڑا سا دوبارہ مختصر ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ شارٹ میں تھوڑا اور بریف کر کے کہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ضرورت کو مقصد سب سے پہلے بنا دیتے ہیں. جیسے کوئی انسان بہت ٹائرڈ ڈے اس کا بہت گیا ہے، بہت کام کیا ہے اور بہت تھکا ہارا گھر میں آیا، دین اس کا من کیا کہ وہ تھوڑے ریلیکس کر لے. ریلیکس کرنے کے لیے وہ لائک تھوڑا سا میوزک سن لے، یا اگر اس کا من تھوڑا ایسا ہے کہ کچھ اس کو ساتھ نہیں دے رہا ہے، اسٹیبل نہیں ہے، تو تھوڑا دوستوں سے بات کر لے یا تھوڑا کھیل کود لے. تو یہ سب جو رہتا ہے وہ ایک انسان کا ضرورت رہتا ہے تھرو آؤٹ دا لائف، جو اس کو الگ الگ سٹیجز پر پڑتا ہے کبھی کبھی. مگر آج کے دور میں انسان کیا کر رہا ہے، ان ضرورت کو مقصد بنا دے رہا ہے. جیسے میوزیشینس ہو گئے اور اسپورٹس پرسنس ہو گئے. اور جب ایسے لوگ، یہ تو تھوڑا بڑے لیول پر ہو گیا، مگر اگر ہم لوگ چھوٹے لیول پر جا کے دیکھیں، جن لوگ پاس تھوڑا کھانا پینے کا دقت ہے یا گھر کا دقت ہے یا سونے کا دقت ہے، تو جو ان کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہو گئی، یہ جو چیز ہے ایک بیسک نیڈس ہوتی ہے انسان کا، وہ ان کا پھر مقصد بن جاتا ہے کہ ہمیں ایک اچھا گھر بنانا ہے، ہمیں کھانا پینا کا اچھا سے اچھا انتظام کرنا ہے. پھر دین ویسے لوگ جب اپنے تھاٹس کو گاڈ سے، پیراڈائز سے، یہ سب سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو ان کا ایک کانسیپٹ بھی اسی طریقے سے بن جاتا ہے کہ پیراڈائز میں مجھے سونے کا بہت آرام ملے گا یا مجھے کھانے کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. مگر وہیں پر اگر ایک ایسے انسان کو ہم لوگ دیکھیں جس کا بہت نالج ہے، بہت وزڈم ہے، جب اس طریقے کا انسان پیراڈائز کو اور گاڈ کو امیجن کرتا ہے یا اپنے لائف سے، اپنے ایکسپیرینسز سے کنیکٹ کر کے دیکھتا ہے، تو اس کا جو کانسیپٹ رہتا ہے پیراڈائز کا، وہ ایک کافی الگ کانسیپٹ رہتا ہے. وہ اس سب سے بہت اوپر اٹھ کے سوچتا ہے. تو میرا ایک طریقے سے ٹیک اوے یہ تھا کہ انسان جس کنڈیشن میں جب رہتا ہے، وہ اس چیز سے بند کے جو ہے چیزوں کو، آنے والی چیزوں کو، فیوچر کو اس طریقے سے بند کے ہی امیجن کرتا ہے. آج جس کے پاس گھر ہے تو وہ فیوچر میں یہ امیجن نہیں کرے گا کہ میرے کو گھر چاہیے، وہ کچھ اور فیوچر میں اپنا امیجن کرے گا، کچھ اور اچھا چیز اس کو چاہیے. تو ویسے ہی لوگ جب
لائف آفٹر ڈیتھ کو بھی امیجن کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل ہیومن بیہیویئر ہے. اس میں جو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ایک سیکر مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. قدم قدم پر جو ہم لوگ لمیٹیشنز فیس کرتے ہیں اپنے اس زندگی میں، اس کو ہم لوگ زیادہ اس پر غور فرمائیں، اس کو انالائز کریں. اینڈ دین پھر ایک امپرووڈ وے آف امیجننگ گاڈ اینڈ پیراڈائز ہے، اس کے طرف ہم لوگ اپنا تھنکنگ کو لے کر جائیں. صرف اس تک نہیں کہ کھانے پینے کو بہت ملے گا، سونے کو بہت ملے گا، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ایک سویلائزیشن کے طور پر سوچے کہ ہمارے علاوہ بھی جو وہاں لوگ رہیں گے ان کے ساتھ ہم لوگ کیسے ڈسکشن کر پائیں گے، یا وہ کتنے نوبل اور کتنے ہائی نالج وزڈم کے لوگ رہیں گے. تو میرا یہ تھا آج کا بریف ٹیک اوے تھا یہ. جی جی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسک نیڈ سے اوپر اٹھ کر دوسری جو تھرلنگ ایکٹیویٹیز ہے اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی کائنڈ آف یس. اچھا بہرحال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم. میں نے سب کی باتیں سنی، ہمارے سیف بھائی کی بھی جے پور سے، اور فریہ میم کی بھی، بلال بھائی کی، اور دوسرے لوگوں کی. تو سیف بھائی کی ایک بات جو ہے بہت ہی نوٹس میں لینے کی ہے کہ جس ٹائپ سے ہم دنیا کے سامنے جنت کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، اس میں چینج اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یعنی عام طور پر لوگوں نے یہی تعارف کرایا کہ جو ہے جنت میں شہد اور دودھ کی ندیاں ہوں گی، یہی ہے. تو لوگوں کو جو ہے یہ تعارف اتنا زیادہ کیچ نہیں کرتا، کیچی نہیں لگتا. تو یہ بہت اچھی بات جو ہے نا سیف بھائی نے بتائی، جب سے میں سوچ رہا ہوں اس پر. تو کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی، وہی شیئر کروں گا. سب سے پہلے جو ہے انسان جو ہے شارٹ سائٹڈ ہے. یعنی قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے عجول ہے. عجول یعنی کیا کہتے ہیں، جلد باز. کوئی بھی چیز کا جو ہے جلد ایک شارٹ پکچر ڈرا کرنے والی مخلوق. کوئی بھی چیز کو دیکھتی ہے تو ایک شارٹ پکچر بہت جلدی ڈرا کر لیتی ہے، حالانکہ وہ ریئل نہیں ہوتی، وہ لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ریئل ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قدیم دور میں بھی اور آج بھی. جیسے جب یہ ہوتا تھا کیا کہتے ہیں اس کو، سولار اکلپس اور لونار اکلپس، تو چائنا میں لوگ جو ہے کسی گراؤنڈ میں جمع ہوتے، اور یہ مشہور تھا کہ جو ہے سانپ کو کوئی اژدھا کھا رہا ہے. تو کسی گراؤنڈ میں جمع ہو کر بہت سارے برتن وغیرہ لے کر خوب آوازیں کرتے، اور جب اکلپس ختم ہوتا ہے تو سمجھتے کہ جو ہے ہماری آوازوں کی وجہ سے وہ اب جو ہے اژدھا جو ہے اس نے چھوڑ دیا چاند کو اور سورج کو. لونار اور سولار اکلپس کے بارے میں چائنیز لوگوں کا ایک بیہیویئر اس طرح تھا، وہ لوگ بتاتے ہیں. تو انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ دو اس کی پرابلم ہے. قرآن میں دونوں بھی بتایا گیا ہے، خلق الانسان ضعیفہ. انسان جو ہے بڑا ہی کمزور اور ویک بنایا گیا ہے، یعنی لمیٹڈ ہے اس کی جو بھی سوچ ہے. اور جو ہے دوسری جگہ بتایا گیا ہے خلق الانسان عجولا. قرآن جو ہے یہ انسان جو ہے بڑا اجلت باز ہے، بہت ہی ہیسٹی پکچر یہ بنا لیتا ہے، ڈرا کر لیتا ہے، جلدی میں پکچر ڈرا کر لیتا ہے. تو یہ دو کمزوریوں کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم پیش آتی ہے، یہ جو پرابلم پیش آئی ہے. یعنی آپ جنت کی بات کریں گے تو چونکہ انسان کی اپنی سوچ لمیٹڈ ہے، شارٹ ہے، تو فوراً وہ سمجھے گا کہ یہ تو یہاں پر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں ہے، لیکن آپ کو موت سے کون بچائے گا؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. آپ کے پاس جو ہے ہزاروں سالوں کا جو ہے اسٹوریج ہے اناج اور گرین کا، لیکن آپ کی ایج کہاں ہے اتنی زیادہ ان سب سے انجوائے آپ کر سکیں. آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کے پاس صحت اور ڈیتھ سے بچنے کا کیا یہ ہے؟ تو انسان کو یہ بتانا ہے کہ وہ اپنی عجول اور ضعیف ہونے کو جانے.
عجول یعنی ہیسٹی سوچ والا، اور ضعیف مطلب لمیٹڈ سوچ کا۔ تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے مولانا نے ایک بہت اچھی مثال ہم لوگوں کو دی تھی ایک مرتبہ مجلس میں، کہ ہارون رشید جو ہے بہت بڑا عباسیڈ کیلف تھا، بہت ہی گریٹ۔ تو اس کا بغداد میں جو ہے بہت بڑا محل تھا، فرات کے پاس، فرات اور دجلہ کے پاس ایک بہت بڑا اس نے اپنا پیلس بنا رکھا تھا۔ تو ایک عرب بدو، ایک عرب کیا کہتے ہیں بیڈوین ولیجر جو ہے، ایک مرتبہ اس کو خواہش ہوئی کہ جو ہے ہارون رشید سے میں یہ کرتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ بیچارہ جو ہے اپنے کسی ولیج سے نکلا ہو بغداد کے لیے، راستے میں چلتے چلتے اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت ہی کرسٹل کلیئر جو ہے پانی کا ایک یہ ہے، واٹر باڈی ہے، ہو سکتا کوئی واٹر ویل ہو یا کوئی پونڈ ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو اس نے دیکھا کہ بالکل سلور کی طرح جو ہے نا ایک جگہ پانی ہے۔ تو وہ عربی جو ہے بدو یہ سوچا کہ جو ہے چلو بادشاہ تو اس میں رہتا ہے سٹی لائف میں، تو وہاں کہاں ایسا پانی ہوگا۔ تو اس نے ایک مٹکے میں، ایک کلے پاٹ میں وہ پانی لے لیا، یہ سوچا کہ میں بادشاہ کو یہی گفٹ کروں گا، بادشاہ کے لیے میرا گفٹ یہی ہوگا، اس کے پاس کہاں ہوگا اتنا اچھا پانی۔ تو بدو وہ لے کر نکلا، چلتے چلتے ہو سکتا اس کو 15 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا بغداد پہنچنے پر۔ تو جب وہ دربار میں پہنچا اور اس کو پرمیشن ملی ملنے کی، تو اس نے جو ہے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے ایک گفٹ لایا ہوں۔ تو بادشاہ بڑا یہ تھا نوبل آدمی، تو اس نے جو ہے نا بہت احترام سے جو ہے وہ گفٹ لیا اس بدو سے، اور اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو کیا لایا ہے یہ۔ تو درباریوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں جو ہے کیڑے ہو گئے ہیں، پانی ہے لیکن پانی میں کیڑے بھی ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ کچھ نہیں بولا، بہت احترام سے وہ لیا، لینے کے بعد جو ہے بدو کو عزت کیا، اس نے انعامات دیا اور کہا کہ جو ہے ہمارے اس ولیجر گیسٹ کو جو ہے ہمارے محل کی یہ کرائی جائے، وزٹ آبزرویشن کرائی جائے۔ تو درباری لے کر جو ہے اس بدو کو نکلے اندر، تو گھماتے گھماتے جب بدو اندر پہنچا تو وہ حیرت میں رہ گیا کہ جو ہے دجلہ اور فرات جو ہے وہاں بہ رہے ہیں، ایفورائٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، دجلہ اور فرات جو ہے وہاں کی 2 بڑی یہ ہیں ندیاں۔ تو دیکھا کہ بڑا ہی کرسٹل پانی جو ہے بادشاہ کے محل کے اندر جو ہے پیروں کے نیچے سے بہ رہا ہے۔ تو بدو جو ہے بڑا حیران رہ گیا اس پر، اپنی سوچ پر۔ تو مولانا کہتے تھے کہ جو ہے جو خدا اتنا زیادہ گریٹ ہے، اتنا زیادہ گریٹ ہے، اس کے بارے میں جو ہے اس طرح کے اسٹیمیشن، اس طرح کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، انڈر اسٹیمیشن جس کو ہم کہیں گے، یہ انڈر اسٹیمیشن ہے انسانوں کا، کہ ہم نے ہوائی جہاز بنا لیے، ہم نے اے سی گھر بنا لیے، ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں بیکری آئٹم بنا لیے، ہم نے کمیونیکیشن ڈیولپ کر لیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، وہ بدو جو تھا، وہ بدو جو ہے اپنے آپ میں سمجھ رہا تھا بہت بڑی چیز ہے، بادشاہ کے پاس کہاں ہوگا۔ جب جا کر اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو انسانوں کی جو یہ 2 صفت ہے، ضعیف اور عجول، اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے انبیاء کی بکس ہے ہمارے پاس، قرآن اور حدیث کے نام سے، وہ دونوں ہم پڑھیں گے تو اس میں جو ہے یہ ہماری دونوں بھی جو شارٹ کمنگس ہے وہ ریکور ہو سکتی ہے اور ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسی شاندار چیزیں خدا کے یہاں کہاں، جو ہماری تھنکنگ ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بدو سے بھی نیچے ہے، وہ بدو سے بھی لوور ہے، ہم لوگ وہ سمجھ میں آئے گا۔ جیسے قرآن کے اندر ایک بات بتائی گئی، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، کہ ہم نے تمہارے لیے موت مقدر کی ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو بچ کیسے سکیں گے موت سے؟ بیمار ہوں گے تو کھائیں گے کیسے؟ آج ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، وہ فارسٹ آفیسر ہیں، بڑے فارسٹ آفیسر ہیں، اچھا سا ان کا ولا ٹائپ کا گھر ہے، بڑی سی سیلری ہے، لیکن وہ آج کہہ رہے تھے، بہت ہی پین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہماری جاب کیا ڈمی جاب ہے، ڈمی جاب ہم کرتے ہیں، یعنی آفس کو جاؤ تو بھی چلے گا، نہیں جائیں گے تو بھی چلے گا، پیسہ برابر آتا رہے گا، ہم لوگ تو ڈمی آفیسرس ہیں، ہم کو کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈمی جابس کرتے ہیں۔ تو ہمارے فرید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کھانا پینا، سیلری ملنا جو ہے یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے، اگر جو ہے کھانا پینا ملے لیکن اس کی جاب
ڈمی جاب ہو، تب بھی انسان جو ہے انجوائے نہیں کرتا. آج ہی دوپہر کی بات ہے، ان کے گھر مجھے انویٹیشن تھی تو ہم گئے تھے، تو انہوں نے آخر میں یہ کہا میری جاب تو ڈمی جاب ہے، میں تو جو ہے بالکل ایسے ہی یوز لیس جیسا رہتا ہوں، حالانکہ وہ بڑے فارسٹ آفیسر ہیں. تو سمجھنے کی باتیں ہیں یہ سب. یعنی جنت کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا جائے، جو ہمارے صاحب صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. جنت میں جو ہے ملک اور ہنی کی یہ ہیں پونڈ ہیں، لیکن آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ ڈاؤٹ فل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں تو مل گیا، لیکن جو ہے اس دن سے کیسے بچیں گے، جس کو سورہ دہر میں اس طرح کہا گیا ہے فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ابو سے قمطریر کہتا ہے اس دن کو. ابو سے قمطریر مطلب ایک دم فراؤننگ کرنے والا، انسان کے چہرے کو جو ہے ایک دم بالکل نچوڑ دینے والا دن، جس دن جو ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور جس دن جو ہے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ کر جو ہے اپنے سینے سے اٹھا کر پھینک دے گی. تو اس دن سے کیسے بچیں گے انسان؟ آج تو اے سی اور یہ ہے پلیوشن سے بچنے کے لیے کوئی فارسٹ ہاؤس میں جا سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس دن کیسا ہوگا جب مائیں اپنے بچوں کو سینے سے جو ہے دور اٹھا کے پھینک دے گی. تو ڈیولپ کرنے کی چیز یہی ہے. انبیاء نے جو بتایا ہے جنت کے بارے میں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کتنی چیزیں رکھ دی گئی ہے. وہ تو بدو کی طرح ہی سوچ رہا ہے وہ کہ تھوڑا پانی دے گا صاف تو سمجھ گیا کہ بادشاہ کے پاس کہاں ہوگا. تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ آنکھوں کو کول دینے والی جو ہے کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا کر کے رکھی ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کو اس کی خبر نہیں ہے. حدیثوں کے اندر بتایا گیا مالا عین رات ولا اذن سمیت وما بال بخطر، یعنی کسی کان نے نہ کبھی سنا کہ جنت میں کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی امیجن کرنے والا جو ہے امیجن کر سکا. قرآن اور حدیث میں جو ہے ہیومن پیرابل میں باتیں بتائی گئی ہے کہ ہیومن جو سمجھ سکتا ہے اپنی سراؤنڈنگ دیکھ کر دنیا میں، تو وہ صرف جو ہے انڈرسٹینڈنگ کو یہ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ باتیں بتائی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے جنت میں بس یہی ہے، یہ مطلب نہیں اس کا. تو آیت کہتی ہے کہ جو ہے کوئی لفظ جانتا ہی نہیں کہ کیا رکھا ہوا ہے اس کے لیے، اور حدیث کہتی ہے کہ جو ہے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کیا کہتے ہیں آرٹسٹ نے جو ہے ویسا کوئی آرٹ سوچا ابھی تک، ویسی ہے جنت ہو. تو جاننے کی باتیں ہیں یہ سب، سمجھنے کی باتیں ہیں، اور واقعی جو ہے ایسی شاندار چیزیں خدا کے یہاں کہاں، وہ بدو کا ہی معاملہ ہے ہم سب کا. ہماری شارٹ سائٹڈ جو ہے تھنکنگ کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح سمجھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ موت سے کیسے بچیں گے، ڈیسیز سے کیسے بچیں گے، اور جو ہے جو اس خطرناک دن جو پیش آنے والا ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بتایا گیا، اس سے کیسے بچیں گے، وہ قیامت کی ہولناکیوں سے، اور جو ہے اس سے کیسے بچے گا انسان. کیا وہاں اے سی اور جو ہے ہماری یہ انوینشن بچا پائے گی ہم کو؟ اس کی ایک مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک جگہ جو ہے لوگ کھانا لینے کے لیے کیوں لگاتے ہیں ایک دم بھوکوں کی طرح، تو ان پر جو ہے بم گرتا ہے. تو آپ ان لوگوں کی حالت امیجن کیجئے کیسی ہوگی کہ جو کھانا لینے کے لیے جو ہے چیریٹی کا وہاں پہنچے، کھانا تو نہیں ملا، ان کو بم ملا. تو کیا قیامت کا منظر اس سے خطرناک نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن جو ہے اس سے زیادہ انسان جو ہے مصیبت میں نہیں پھنسے گا؟ تو اس مصیبت سے کیسے بچ پائے گا انسان؟ تو اس کو جاننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی شاندار چیزیں خدا کے یہاں کہاں، یہ سب کا ہے، عالم اور غیر عالم، میرا اور آپ کا، سب کا یہ معاملہ ہے. تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کریکشن لانے کی ضرورت ہے. بیٹھ کر تنہائی میں جو ہے اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی جو ہے قرآن لے، حدیث لے، اور روزانہ بیٹھے ہو سوچے اپنے مائنڈ کو جو ہے ٹریک پر لانے کے لیے. ہر مائنڈ جو ہے فی الوقت ڈی ٹریک ہو گیا ہے.
تو واپس جو ہے ٹریک پر لانے کے لیے وہ جو ہے محنت کرے گا، تب اس کا ویژن ڈیولپ ہوگا، ورنہ وہ شارٹ ویژن میں رہے گا اور موت آنے پر جو ہے اس ابو سے قمتریر ایک دم ہلا دینے والا اور مصیبت سے چہرے بگاڑ دینے والا جو دن ہے، وہ دن میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا اپنی موت کے ساتھ. تو اس پر ہم کو سوچنا ہے. یہی صحیح ٹرو اسپرچویلٹی ہے اور یہی صحیح روحانیت اور ربانیت ہے. اگر یہ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے تو پھر باقی تو ٹیکنیکل باتیں ہو جائے گی. جی جی سر صاحب. جی اے ایم ڈی بائیزید بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. আসসালামু আলাইকুম। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এটা হচ্ছে আমি ছোটবেলায় একজন পীর সাহেবকে দেখেছিলাম যে ওনার ঘর কিছু রং মিস্ত্রিরা হচ্ছে রং করতেছিল। তো এক পর্যায়ে উনি বলল যে তোমাদের খুব বেশি সুন্দর করার দরকার নেই। তো মিস্ত্রিরা বলল কেন? তো উনি বলল যে খুব বেশি সুন্দর করলে আমার এই ইহজগতের প্রতি, মানে এই ইহজগতের একটা জিনিস তো এই ঘর, তো এর প্রতি আমার একটা আকর্ষণ তৈরি হবে আর কি, মানে মায়া তৈরি হবে। তা আমি খুব বেশি মায়া তৈরি করতে চাই না এখানে। তো এটা এটা বললো, আমার কাছে এটা ভালো লাগলো খুব ওনার কথা শুনে, কিন্তু একই সাথে একটা কোশ্চেনও আমার মধ্যে আসলো যে এই যে সুন্দর করতে চাওয়া বা আরেকটু ভালো করার ইচ্ছা, একটু বেটার করার ইচ্ছা, এই ইচ্ছা থেকেই তো মানে আরো আধুনিক জিনিস, আরো সুন্দর জিনিস তৈরি হচ্ছে। মানে এই যে আমাদের ইচ্ছা শক্তিটা, এটা যদি না থাকতো তাহলে তো আসলে পৃথিবী হয়তো বা অনেক পিছিয়েই থাকতো। এই এত নতুন সুন্দর জিনিস বা নতুন নতুন আবিষ্কার, এই জিনিসগুলো হতো না যদি আমাদের মধ্যে এই ডিসস্যাটিসফ্যাকশন না থাকতো। তো তাহলে মানে এটা একটু কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না ব্যাপারটা? এটা একটু ব্যাখ্যা করবেন যে কোরআন বা স্কলাররা এটা নিয়ে কি বলে? इन्होंने एक्चुअली उस एक एग्जांपल दिया किसी आलिम साहब का या किसी बुजुर्ग का वहाँ बांग्लादेश का, जो अपने घर में कलर करवा रहे थे। तो उन्होंने जो वर्कर्स थे, जो मिस्त्री थे, उनसे उन्होंने कहा, पेंटर्स से, कि बहुत अच्छा कलर मत कीजिएगा, मुझे बहुत हाई क्वालिटी का नहीं चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं इसी में खो जाऊं और कुछ बाकी रहे। तो इससे ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा तो लगा बात, बट ऐसा लग रहा है कि इंसान का नेचुरल ये है कि बेस्ट चीज़ वो चाहता है या फिर बेस्ट क्वालिटी उसको पसंद है। तो उसको अगर अगर इंसान हाईएस्ट क्वालिटी अगर ना चाहे तो फिर कहीं वो उसके ग्रोथ के लिए रुकावट तो नहीं है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, क्योंकि खुदा को तो सबसे बढ़िया चीज़ पसंद है और मोमिन को सबसे अच्छा चीज़ चाहने वाला होना चाहिए। বাইজিদ ভাই ঠিক মতন কোয়েশ্চেন রিপ্রেজেন্ট হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বেলাল ভাই, এক্স্যাক্টলি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। जी 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 बिलाल भाई, बहुत अच्छा ये है। बिलाल भाई हो गई बात आपकी? जी कंप्लीट। इन्होंने एक सवाल रखा है, मतलब बेसिकली। जी जी, बात सही है। हमारा जो लाइफ व्यू पॉइंट होना जो चाहिए, उसके लिए जो है प्रॉफिट हमारे लिए मॉडल है, रसुल्ला मॉडल है। तो वो आलिम साहब जो पेंटिंग के बारे में जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बहुत हैरत हुई उनके ऊपर, बहुत सही बात कह रहे हैं। मुझे एक हदीस याद आई उनकी बात को लेकर कि एक मर्तबा रसुल्ला हजरत आयशा के घर गए, वहाँ नमाज के लिए ठहरे हजरत आयशा के रूम में। तो कोई बहुत अच्छा पर्दा लटक रहा था वहाँ पर। तो नमाज होने के बाद जो है रसुल्ला ने जो है हजरत आयशा से कहा, अमीती क़िराम की हाजा, तो ये तुम्हारा जो कर्टेन है, ये कर्टेन जो है मेरे सामने से हटा दो, क्योंकि बार बार मुझे ये नमाज में डिस्टर्ब कर रहा था। यानी उसके ऊपर शायद कुछ बहुत अच्छे बेल बूटे थे होंगे या जो भी था होगा। तो रसुल्ला ने कहा कि जो है इसको हटा दो मेरे सामने से, बार बार मेरी नमाज को डिस्टर्ब कर रहा था।
तो मिजाज तो यही है पैगंबर का। 2013 के आखिर में नवंबर दिसंबर में मौलाना की एक मीटिंग हुई थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। मैं ही ऑर्गेनाइजर था उसमें। तो एक दिन मौलाना फजर पढ़ के उतर रहे थे सीढ़ियों से, तो वहाँ एक लाइट जो है चालू थी सीढ़ियों पर। तो हमारे आफताब भाई जो है कलकत्ता के, तो उन्होंने जो है 2-3 लाइटें डाल दी मौलाना के लिए। तो मौलाना उनको करीब बुलाए, बुलाकर उनसे बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत दिल को लगी वो। कम खाना, कम बोलना, कम पहनना, कम घर में रहना, ये प्रॉफिट्स का मॉडल है, प्रॉफिट की सुन्नत है। आपको प्रॉफिट की सुन्नत पसंद नहीं है, आपको पैगंबरों की सुन्नत पसंद नहीं है। ये मौलाना ने उनसे कहा था आफताब भाई से। आफताब भाई उसको अभी भी बहुत जिक्र करते हैं मजलिसों में कि मौलाना ने मुझसे इस तरह कहा था। तो मॉडल तो यही है कि आपने जो है हर चीज, आपने जो है घर में ग्रेनेड डाल दिया, आपने घर में बहुत ऊंचा पेंट लगा दिया और बहुत शानदार घर बना, उसी में खो के रह जाएंगे आप। जिंदगी में करने के बहुत सारे काम है, थोड़ा पेंट कम हो ज्यादा हो, ग्रेनेड ना हो, कोई टाइल्स ही हो या कोई रफ पत्थर हो, ये सब चलता है, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये जितने बड़े बड़े जो ये लोग हैं दुनिया में जिनको मालदार कहते हैं, तो वो लोग सब बहुत ही सादा घरों में रहते हैं। ये तो जो है ना आम ट्रेंड है ये लोगों का कि अच्छे घर बनाना है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के बारे में आता है कि वो बहुत सादा घरों में रहते हैं। वो वारन बफेट है और जो है ना एलॉन मस्क है वगैरह वगैरह है, बहुत ही ऐसे ही घरों में रहते हैं वो, क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए बड़े बड़े काम है, बड़ी बड़ी जगहों पर खर्च करने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए उनके पास जो है पैसा है। बाकी इस तरह के कामों में वो ज्यादा ये नहीं करते। तो पैगंबर का भी अपना एक मिशन है और पैगंबर के इत्तिबा में, फॉलोइंग में हमारा भी एक मिशन है। तो थोड़ा सा पेंट में हम कम कर लें और उस पेंट के पैसे किसी और जगह खर्च कर लें, कुरान डिस्ट्रीब्यूशन में कर ले। थोड़ा सा ग्रेनेड डालने के बजाय जो है आप कुछ और बिछा लें फ्लोरिंग में, और उस पैसे को तो इसी तरह तो होगा काम, अलग से तो पैसा नहीं आएगा। जो हमारे पास पैसा है उसी पैसे में से तो करना पड़ेगा। एक जगह ओवर स्पेंडिंग करने के बाद फिर हमारे पास होगा कहाँ मस्जिद करने के लिए। तो अमीती क़िराम की हाजा, ये तुम्हारा कर्टेन मेरे सामने से हटाओ, वो उसका मतलब यही है। ये मतलब नहीं है कि जो है हाई पेंट यूज ना करे, ये मतलब नहीं है उसका। अपना फोकस जो है सही रखें, फोकस सही होगा तो फिर स्पेंडिंग भी सही होगी और जो है प्रायोरिटीज भी सही होती जाएगी, सब सही होगा। अगर फोकस ही सही नहीं है तो फिर जो है इम्बैलेंस स्पेंडिंग और इम्बैलेंस जो है लाइफ बनती चली जाएगी आदमी की। तो गोया के जो है उस हदीस का मतलब ये है, फोकस ऑन योर गोल, फोकस फोकस थिंकिंग, ये हम उसका मतलब कह सकते हैं। बाकी जो है आदमी जो चाहे करे, उसमें कोई हरज नहीं, लेकिन अगर हमको फॉलोइंग में रसूलुल्लाह की फॉलोइंग में जाना है, मिशनरी इंसान बनना है, तो फिर हमको जो है फोकस लाइफ गुजारना पड़ेगा। जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका वाइसफुल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, वरना जो है पॉसिबल नहीं है। तो मौलाना बहुत ज़्यादा जो है इस मामले में अवेयर थे। बहुत पैसा, बहुत ही बामाना मीनिंगफुल खर्च करते थे मौलाना पैसा, उसको उधर-इधर नहीं लगाते थे। जो ऐसा करते थे उनको जो है अपनी मजलिसों से भगा देते थे कि आप हमारे काम के आदमी नहीं है, आप यहाँ से निकल जाइए। जी, ये प्रायोरिटी की बात है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप बहुत अच्छा विला बनाएँ, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी मिशन है तो फिर जो है आप नॉर्मल पेंट भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। जी। जी, बिलाल भाई। जी फैयाज भाई, आपने का आंसर तो आ गया। अब वो बताएं, बायजिद भाई उनको अपना आंसर मिल गया होगा होपफुली। মানে আমার প্রশ্নটা ছিল যে মানে এই যে সুন্দর করতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, যেমন সুন্দরের কনসেপ্ট আমাদের কাছে এখন যেটা, মানে যেটা পিক ছুঁইলে এটা সুন্দর হবে, ২০০ বছর আগে সৌন্দর্য কনসেপ্ট এরকম ছিল না। মানে এখন আমাদের কাছে যেটা খুব সাধারণ, ২০০ বছর আগে দেখা গেছে যে এই সাধারণ জিনিসটাই তাদের কাছে খুব অসাধারণ ছিল।
তারও 200 বছর আগে আবার তাদের কাছে যেটা সাধারণ ছিল সেটা ওই 200 বছর আগে আরো বেশি সাধারণ, মানে অসাধারণ ছিল তাদের কাছে। তো এই যে ব্যাপারটা যে মানুষ আরো সুন্দর জিনিস তৈরি করতে চায়, আরো সুন্দর ঘর বানাতে চায়, বা যে কোনো জিনিসই হোক না কেন, আরো সুন্দর লাইফস্টাইল চায়। এই থার্স্টিনেসই তো আমাদেরকে আসলে মানে আরো আধুনিক, আরো নতুন সৌন্দর্যের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা যদি মানে এই জায়গায় একটা স্টপেল দেই এই সৌন্দর্যের প্রতি, তাহলে কি মানে গ্রোথ স্টপ হয়ে যাবে কিনা, এটা আমার প্রশ্ন ছিল আর কি। तो थोड़ा सा उनको माइंड एड्रेस इस पॉइंट से नहीं हुआ है। इसमें एक्चुअली उनका सवाल ये वो कह रहे हैं कि जो चीज़ अभी आज के टाइम पे हमें सुंदर लगता है, आज से 200 साल पहले वो चीज़ मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मतलब 200 साल पहले जो चीज़ सुंदर थी वो आज हम लोग को सुंदर नहीं लगती। अब हम लोग उसको और इम्प्रूव किए हैं। तो उनका कहना है कि एवरी 200 ईयर्स में सुंदरता का या गुडनेस, किस चीज़ को गुड कहने का जो नज़रिया है हम लोग का, देखने का जो नज़रिया है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल गुडनेस या ब्यूटी ऑफ द थिंग, वो इम्प्रूव होता गया, बढ़ता गया। और वो ये टेस्ट अगर इंसान के अंदर बाकी ना रहे इम्प्रूव करने का, तो फिर तो स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो ये तो एक अच्छा चीज़ है जो कि इंसानी सिविलाइजेशन को आगे तक लेके आया है। इसको स्टाइफल करने की कहीं मतलब बात तो नहीं हो रही है। अगर ये स्टाइफल्ड हो गया तो फिर इंसान का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव होगा, और वो कैसे ही किसी बढ़िया चीज़ को क्या बोलते हैं अप्रिशिएट कर पाएगा। थोड़ा सा मैं कौशिक दा से भी सुन लेता हूँ। कौशिक दा भी हाथ उठा रहे हैं, शायद वो कुछ आंसर करना चाहें उनको, या फिर कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहें इस पे। जी कौशिक दा। আচ্ছা, আমি বাংলাতেই বলছি। হ্যাঁ, তো এই কথাটাতে, সৌন্দর্যের কথাটাতে আমার একটা জিনিস শুধু মনে হয়েছে যে সৌন্দর্য ডেফিনেশনটা কি। একটা ধরুন যে ভালো বাড়ি বা ভালো জায়গায় থাকা, এটা তো অবশ্যই একটা সৌন্দর্যের নেশা। আমার মনে হয় যে এটা সৌন্দর্যের থেকে বেশি কম্পিটিশনের নেশা। সৌন্দর্যের নেশার মধ্যে যেগুলো আমরা মানে ডেভেলপ করতে পারি, আমার মনে হয় যে এইসব জিনিসগুলো একটা সৌন্দর্যের অংশ হবে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের যখন বাড়িঘর তৈরি করি বা যেগুলি তৈরি করি, আমরা কিন্তু মানে মানে কোনো জায়গায় ছাড় না দিয়ে তৈরি করি, যে আমার যতটা জায়গা ততটা আমি অ্যাকোয়ার করব, তারপরে আমি ঘরটা সুন্দর বানাবো। এটাই হচ্ছে 99% লোকের, 99.99% লোকের এখন এটা মানে হয়ে গেছে যে আমি 1 ইঞ্চি জায়গাও ছাড়বো না। এবার বলুন, সৌন্দর্য তো আরো অনেক রকমের হতে পারে। যেমন সৌদি আরবে যখন আমরা ঘুরছিলাম তখন দেখলাম বিভিন্ন জায়গায় একটা নামাজ পড়ার একটা জায়গা আছে, যে আসছে নামাজ পড়ছে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো পাড়াতে বা কোনো জায়গায় আমি এমন একটা প্রেয়ার্স রুম দেখিনি। মুসলিম তো প্রচুর আছে, ইন্ডিয়াতে 30% তো মুসলিম আছে। আমি একটা কোনো প্রেয়ার রুম, পার্সোনাল প্রেয়ার রুম দেখিনি, বা কোনো একটা জায়গার প্রেয়ার রুম দেখিনি যে যেখানে এসে প্রেয়ার করা যায়। এটা একটা সৌন্দর্য। আর এমন কিছু গার্ডেন দেখিনি যেটা দেওয়ালের ওপাশে নেই, দেওয়ালের বাইরে আছে। তো সৌন্দর্যায়ন এটাই হচ্ছে যে, এটা হচ্ছে বিলাসিতা। সৌন্দর্যায়ন আর বিলাসিতার মধ্যে ডিফারেন্সটা কিন্তু আলাদা জিনিস। যে কোনো বাড়ি এখন যখন তৈরি করছে, মানে আমি বাড়ির জন্যই বলছি, বাড়ি যখন তৈরি করছে তো আমার বাড়িটা তাদের 10টা বাড়ির থেকে অনেক দেখতে আলাদা হবে। এটা নয় যে ভালো হবে, একটু আলাদা হবে, এবং দুজনের থেকে আমার বাড়িটা একটু ভালো করবে, এই চিন্তা ভাবনাটা মানুষের মধ্যে বেশি আছে। সেটা আমি যখন, মানে আমি অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার অনেক জায়গায় ভিজিট করি, সেটাই আমি দেখি। ঠিক আছে, কিন্তু ফর দ্য মানে ইউজ অফ, ধরুন একটা মার্কেট কমপ্লেক্স হচ্ছে বা কোনো একটা কমার্শিয়াল প্লেস হচ্ছে, বা মানে 10 জনের জন্য যেটা ব্যবস্থা হয় করে, সেখানে আমি একটা প্রাইভেট প্রেয়ার রুমস কোনো জায়গা দেখি না, বা যে ফ্রেশ হওয়ার জায়গা সেটা দেখি না। সৌন্দর্যায়ন, বিল্ডিং এর সৌন্দর্যায়ন সৌন্দর্য নয়, হচ্ছে আমাদের কমফোর্ট লেভেল বা কমফোর্টেবল কোন জায়গা হব, এইগুলো সৌন্দর্যায়ন। অবশ্যই এই সৌন্দর্যায়ন করতে করতে মানে উন্নতিটা ঘটেতে এই সৌন্দর্যায়ন করতে এবং সমস্ত ফেসিলিটি, মানে মানুষের ফেসিলিটি জেনারেট করতে করতেই হয়, এটা অবশ্যই। কিন্তু এই সৌন্দর্যটা যেটা ভাই বললেন, যে সেই সৌন্দর্যটা আমার মনে হয় একটু অন্য ধরনের সৌন্দর্য। এর সঙ্গে এই এটা ঠিক মিল নেই আমার মনে হয়েছে আর কি।
মানে সৌন্দর্য বা কোনো কিছু ইমপ্রুভমেন্ট অলওয়েজ তার সঙ্গে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা থাকে, বা সেটা কেন করছি, কিসের জন্য করছি, আমি কি সেটা মানে এর জন্য আমার কি দরকার সেটা কিনা, সেটা আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত হচ্ছে কিনা। আমি একজনকে আমার চিনি, যে আমার সঙ্গেই কাজকর্ম করে। তার দুটো বাড়ি আছে, একটা কলকাতায় একটা গ্রামে। তো গ্রামের বাড়িতে সে বিলাসবহুল করে রেখে দিয়েছে, অথচ সে গ্রামে 6 মাসেও একবার যায় না। বিলাসবহুল মনে হচ্ছে, আমি সেই গ্রামে গেছি, দেখেছি। মানে এই কলকাতার অনেক বাড়িতেই সেই রকম ফেসিলিটি নেই, সেটা যে গ্রামের বাড়িতে সে করেছে। এসি থেকে আরম্ভ করে তার আনইন্টারাপ্টেড ইলেকট্রিসিটি, যা কিছু দরকার হয়, মানে গাড়ি ধোয়ার ব্যবস্থা বা আরো যেসব ফেসিলিটি গুলো দরকার হয়, সবই করেছে। কিন্তু সেটার দরকার কি ছিল, সেটা শুধু শুধু আমার যেটা যে মনে হয়েছে, যেটা যে সেই অঞ্চলের প্রতিপত্তিটা সে দেখাতে চেয়েছে, আমার এটাই মনে হয়েছে। আমার খুব ক্লোজ বন্ধু, আমি সরাসরি সেটা বলেওছি, সেটা মানে ফিজুল খরচ। এটাকে বলা হয় ফিজুল খরচ। শখ থাকতেই পারে, শখ আছে, কিন্তু শখটা, তাহলে আমি শখ করে বাড়ি করেছি এটা বলাটাই ভালো, এটা দরকার নাই, এটা শখ। এটাই আমার বলা ছিল, যে অ্যাকচুয়ালি চিন্তা ভাবনাটা কোথা থেকে গ্রো করে আর কি করি, এটা নিয়ে একটু ভাবলে আমার মনে হয় যে এর মানে কেন করছি আর কি, সেটা থেকে কি লাভবান হবো, সেটা ভালো করে বোঝা যায়। এটাই আমার বক্তব্য ছিল বাড়িটার বিষয় নিয়ে আর কি, মেনলি। हम्म, तो फयाज भाई कौशिक दा बायजिद भाई के बात पे बता रहे हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी आप बता रहे हैं वो आजकल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी नहीं है। बेसिकली डेफिनेशन ऑफ मैंने जो इम्प्रूवमेंट हमको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक दूसरे से compete कर रहे हैं, उससे बेहतर करना है। अगर किसी का घर में ये फैसिलिटीज़ है तो मेरे घर में उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने चाहिए। और जो सुंदरता है वो लोग बेसिकली अपने बाउंड्रीज के अंदर रखते हैं, 1 इंच जगह छोड़ते नहीं है। तो जो उनका गार्डन भी होता है वो अपने घर के अंदर होता है, दीवार के अंदर होता है, दीवार के बाहर नहीं होता है, दीवार के। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है। वो बता रहे हैं कि लोग बेसिकली सुंदरता की तरफ उनका फोकस नहीं है या बहुत सुंदर बनाने में, बस उनको डिफरेंट चाहिए, उनको डिफरेंट चाहिए और दूसरे से बेटर चाहिए। यही चीज़ है। तो कहीं पर शायद बायजिद साहब भी यही बोलना चाह रहे थे कि जो कंपटीशन ऑफ गेटिंग बेटर है, या ब्यूटी के सेंस में हो या फिर इंस्टेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी के टर्म्स में हो, वो शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे लेके जा रहा है। तो क्या इस पे नकेल कसना सही है, ये उनका सवाल था। क्योंकि अगर ये एब्सेंट रहेगा तो शायद ग्रोथ नहीं हो पाएगी उस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन का। जी जी। वो एक मशहूर हदीस है ना, कि एक मशहूर हदीस है, एक साहबी रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि जो है, अल्लाह के रसूल, हर बंदा चाहता है कि उसके कपड़े खूबसूरत हो, सुंदर हो, जमील हो, और उसके फुटवियर और शूज़ जो है सुंदर हो, उसमें सुंदरता हो। तो क्या ये किब्र है, एरोगेंस है ये? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, ये एरोगेंस नहीं है। इसको एरोगेंस नहीं कहते। आपके कपड़े अच्छे हो, आपके शूज़ अच्छे हो, आपका गेट अच्छा हो, ये नहीं है। उस वक़्त रसूलुल्लाह ने 2 बातें बताई। एरोगेंस ये है कि आप जो है लोगों को मीन करें, लोगों को क्या करें, बिलिटिल करना, क्या कहते हैं, तहक़ीर, लोगों को जो है कम समझें आप, इसकी वजह से आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है, तो आपने लोगों को हक़ीर समझा। और दूसरा जो है, हक़ को जो है आप सप्रेस करें ज़िंदगी में। यानी आपकी घर में जो है बहनों को भी आपकी इसमें मिलना चाहिए, विरासत में, माँ बाप के बाद। आप कुछ भी कह के जो है उनको, सारे मुसलमान जो है मुस्लिम मुस्लिम पर्सन अल्लाह बोलते हैं इंडिया में, लेकिन 1% भी जो है अपनी बहनों को जो है ये विरासत में नहीं देते। तो घर तो आपने शानदार बना लिया, ये कोई हर्ज नहीं था। क्या आपने विरासत भी सही दी, जिन जिन को जैसे देना था, वो तो हम नहीं देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सुंदरता की नहीं है, प्रॉब्लम है प्रायोरिटी की। हो सकता है आप कुछ कम खर्च करेंगे तो लोगों को जो है, जो आपका लेना देना है वो आसान हो जाएगा। बाकी सुंदरता भी रख सकते हैं आप, लेकिन लोगों को हकीर समझना और ट्रुथ को सप्रेस करना, ये जो है एरोगेंस है, ये मना है। बाकी सुंदरता का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے وہ ایک جو مشہور حدیث ہے کہ تنکح المرأۃ باربعین، کسی لیڈی کو لوگ جو ہے لائف پارٹنر جو ہے 4 وجہ سے سلیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں بجمالہا، اس کی سندرتا کی وجہ سے، وہ بنسبہا، اس کی جو ہے اچھے خاندان کی وجہ سے، اسی طرح جو ہے اس کے مال کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. مال، خاندان، سندرتا اور دین. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم جو ہے یہ سندرتا، مال اور جو ہے نا خاندان کے بجائے جو ہے دین کو دیکھو، اس کی تھنکنگ دینی ہے کیا نہیں ہے. تھنکنگ اگر دینی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تریبت یداک، اس کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. دینی مائنڈ سیٹ نہیں ہے اس لیڈی کا، سندرتا تو ہے، مال بھی ہے، خاندان بھی ہے، تو وہ تمہاری زندگی پینفل کر دے گی. تو اسی کو اگر ہم ایکسٹینڈیڈ میننگ میں لیں گے تو یہ صرف ایک عورت کا معاملہ نہیں ہے، ہر چیز میں ایسے ہی ہے. یعنی گھر پسند، آپ اس کو بدل کر اس طرح بول سکتے ہیں، گھر پسند کیا جاتا ہے اس کی سندرتا، اس کا وائڈنس اور اس کے کلر کی وجہ سے. لیکن اچھا گھر وہ ہے جس میں لوگوں کو سپرس نہ کیا جاتا ہو، اور جس میں جو ہے رہ کر آپ کے اندر بوسٹنگ نہ پیدا ہوتی ہو، فخر یا پرائڈ نہ پیدا ہوتا ہو. تو دو ہم جو ہے اس میں کیٹیگری بنائیں گے. ایک جو ہے مین وتھ مشن، جیسے مولانا تھے یا رسول اللہ تھے. مین وتھ مشن تو جو ہے یہ سب اس میں نہیں رہتا ہے. جیسے وہ مولانا کا جو کیس بتا رہے ہیں کہ وہ گھر میں پینٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تھوڑا بہت کر لینا، زیادہ اس میں نہ جانا سندرتا کے. رسول اللہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، مولانا بھی ایسے ہی کرتے تھے. یہ تو جو ہے مین آف مشن کا کیس ہے. پھر ایک دوسرا کیس ہے جنرل کیس. تو جنرل کیس میں ہم یہ بولیں گے کہ جس طرح کوئی لیڈی کو جو ہے 4 چیزوں کی وجہ سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، دنیا کے سب کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی اس کے اندر کوئی پریارٹی کے لوگوں کے اپنے اپنے پوائنٹس ہوتے ہیں. تو صحیح پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ لگائیے جو بھی آپ کو لگانا ہے آپ کی ہے. لیکن اگر ایک مولوی جو ہے اس چکر میں رہے کہ میرا گھر بڑا ولا ہو، تو سارے جو ہے گلف کنٹریز میں، ہمارے ملک کے اندر کوئی کام نہیں کرتا. جتنے بھی اچھے جو مولوی ہے نا، سارے کے سارے گلف بھاگے ہوئے. کیوں؟ ان کو اچھا کلر چاہیے، اچھا گھر چاہیے. کسی کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلائے، لوگوں کو جو ہے رسول اللہ کے مشن پر کھڑا کریں. یہ نہیں ہے. تو جو مین وتھ مشن ہے اس کو تو ورکیبل اس پر ہی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ سورسز جو ہے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں. اس کا تو کیس وہی ہے. پھر ایک عام جنتا کا کیس ہے. عام جنتا سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ بنائیے جیسے بنانا چاہتے ہیں، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھیے کہ کہیں آپ جو ہے لوگوں کے جو آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہے، ریسپانسبلٹیز ہے، اس کو تو آپ سپریس کر کے نہیں اچھا پینٹ لگا رہے ہیں، لوگوں کو وراثت میں دینا ہے اور آپ ان کو محروم کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے 99%. میں تو پورے ہندوستان میں ایسے ہی دیکھتا ہوں میں کہ دین کی بات کرنے والے بھی جو ہے عورتوں کو وراثت میں کچھ نہیں دیتے ہیں. تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ اچھا پینٹ لگائیے، لیکن جو آپ کے اوپر ریسپانسبلٹی جو تھی وہ آپ نے ٹھیک کیے نہیں کیے، جس کو کیا کہتے ہیں اریئرس جس کو کہتے ہیں، آپ کی مالی ذمہ داری. دوسرا جو یہ ہے، آپ دوسروں کو اس کی وجہ سے بیلیٹل تو نہیں کرتے، لوگوں کو جو ہے حقیر تو نہیں سمجھتے اچھا گھر بنا کر. آپ بوسٹنگ کے لیے تو نہیں کر رہے، پرائڈ کے لیے تو نہیں کر رہے. اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہے تو آپ بالکل گروتھ کے راستے پر جا سکتے ہیں، جانا اچھا بھی ہے. لیکن اگر اس سے یہ برائیاں آپ کے لیے پیدا ہو رہی ہے تو پھر تو آپ لمیٹڈ اس پر رہیے. اپنے پہلے ذمہ داری ریسپانسبلٹی پوری کیجیے، بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ کار کے بجائے وہ کار، یہ کلر کے بجائے وہ کلر، یہ سب چلتا رہے گا. جی بلال. جی آئی تھنک آپ کے پوائنٹ سے آنسر ہو گیا ہوگا. اور وہی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہیومن ٹیسٹ ایوالو ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ ہائی ٹیسٹ رکھتے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس لیے. بٹ یہ شاید کہیں پر اس تھاٹ پروسیس کا ابھی کیا بولتے ہیں ہم لوگ کو انالیسس کرنا پڑے گا، کیونکہ میں بھی خدا نے ہمارے اندر وہ صفت رکھا ہے کہ آلویز وی ہیو اے ہائر ٹیسٹ. آج کے ٹائم میں جو ہمیں دکھ گیا تو اس سے بیٹر کا کام نہ، کیونکہ ہمارے اندر ہے.
تبھی تو وہ جنت میں فلفلمنٹ پائے گا جو کہ اس دنیا میں نہیں پائے گا. تو انسان ہمیشہ کچھ بیٹر چاہتا رہے گا اور کرتا رہے گا, اور اسٹینڈرڈ آف بیوٹی ہمیشہ امپروو ہوتی رہے گی, اسٹینڈرڈ آف ایفیشینسی بھی امپروو ہوتی رہے گی. تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اسپریچولی اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ کم لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, وہ بیسیکلی یہ بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فوکس کہیں اور کرنا ہے, وہ فوکس شفٹ نہ ہو جائے. بیوٹی کو دھیان نہیں دینا اس کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے. اور یہ کچھ لوگوں کا کام ہے جو اپنے آپ کو اسپریچول رکھنا چاہتے ہیں یا پھر بڑے کام کرنا چاہتے ہیں, تو دیٹ دے ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹیڈ. مین بات ہے ڈسٹریکشن, یہ ہمارے لیے ڈسٹریکشن نہ بن جائے. اب ہمارے پاس ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ آف ریسورسز ہے, ہم اپنا ریسورسز اگر اسی پہ ڈائیورسیفائی کر دیں اپنے گھر کو بہت اچھے بنانے میں, بہت سندر بنانے میں, تو جو کام ہے, جو بڑا کام ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہو جائے گی. تو ہم اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ہر انسان کا اپنا اپنا گول کے حساب سے میٹر ہے. بٹ جن لوگوں کا گول ہی یہی ہے کہ صرف ہمیں اسپینڈ کرنا ہے اور اس میں شو آف کے لیے اسپینڈ کرنا ہے, تو وہاں پر ان کو ایڈریس کرنے کے لیے فیاض بھائی نے اتنی ساری باتیں کہی ہیں کہ دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے آف لیونگ لائف. رائٹ طریقہ نہیں ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا, ہے نا فیاض بھائی؟ کریکٹ ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے, تو کافی رات ہو رہا ہے, آئی تھنک وی کین اینڈ دا جی سیشن کیونکہ 11:10 جی ہو رہا ہے. کافی وقت ہو گیا, تو پھر نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, ہم اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم.